بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 50 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایاک کو مقدم کرنے کی وجہ۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وقدم المفعول للتعظیم سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وقدم المفعول للتعظیم والاہتمام به والدلالة على الحصر، اور مفعول کو مقدم کیا گیا تعظیم کے لیے اور محتم بالشان ہونے کی وجہ سے اور دلالت علی الحصر کی غرض سے۔ وَلِذَلِكَ قَالَ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا معناہ نعبدک ولا نعبد غیرک، کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے غیر کی عبادت نہیں کرتے۔ وتقدیم ما ہوا مقدم فی الوجود والتنبیہ علی ان العابد ينبغي ان يكون نظره الى المعبود اولا بالذات ومنه الى العبادة لا من حيث انها عبادة صدرت عنه بل من حيث انها نسبة شریفة الیہ ووصلة سنیة بینہ وبین الحق۔ اور ایاک کو مقدم کرنے کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو پہلے لانے کے لیے جو وجود اور واقعی میں پہلے ہے، اور تنبیہ کرنے کے لیے اس بات پر کہ عابد کے لیے مناسب یہ ہے کہ اولاً وہ معبود کی ذات کی طرف نظر کرے اور اس سے پھر وہ اس اپنی عبادت کی طرف نظر کرے، لیکن اس طور پر نہیں کہ وہ ایک عبادت ہے جو اس سے صادر ہو رہی ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ ایک شریف نسبت ہے جس کا منتہا ذات باری تعالی، اور یہ اس کے درمیان وہ ایک پہچان ہے، ایک تعلق ہے کہ وہ عابد اور حق تعالی کے درمیان ایک تعلق ہے۔ فَإِنَّ الْعَارِفَ انما يحق وصوله اذا استغرق في ملاحظة جناب القدس وغاب عما عداه، اس لیے کہ عارف باللہ کا وصول اللہ اس وقت متحقق ہوگا جب کہ وہ ما سوی اللہ سے غائب ہو کر ذات باری تعالیٰ کے ملاحظہ میں کھو جائے، حتی انہ لا یلاحظ نفسہ ولا حالا من احوالها الا من حیث انہا ملاحظۃ لہ ومنتسبۃ الیہ، تو حتیٰ کہ اپنی ذات اور اپنے احوال کی بھی پرواہ نہ کرے، اگر کرے بھی تو اس حیثیت سے کہ یہ احوال اللہ کے ملاحظہ کا ذریعہ ہیں اور اس کی طرف منسوب ہیں۔ وَلِذَلِكَ فُضِّلَ مَا حَكَى اللَّهُ عَنْ حَبِيبِهِ حِينَ قَالَ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا عَلَى مَا حَكَاهُ عَنْ كَلِيمِهِ حِينَ قَالَ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام نقل کیا اس کو فضیلت دی ہے اس کلام پر کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نقل فرمایا۔ حبیب علیہ السلام سے جو کلام تھا لا تحزن ان اللہ معنا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام تھا وہ جو انہوں نے کہا تھا ان معی ربی سیہدین۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی باقاعدہ توضیح و تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات یہ کہ وقدم المفعول سے مصنف علیہ رحمہ یہاں سے چوتھی بحث یعنی تقدیم ایاک کی وجہ کو بیان کرتے ہیں۔ ویسے قاعدہ کے اعتبار سے ایاک کو مؤخر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایاک یہ نعبد کا مفعول ہے اور ظاہر ہے کہ معمول عامل سے مؤخر ہوتا ہے،
ایا کا یہ مفعول ہو کر معمول ہوا اور نعبد اس کا عامل ہوا۔ تو اس تقدیم کو قاضی صاحب نے 5 وجہوں سے بیان کیا ہے، یعنی اس کی 5 وجہ ہیں۔ اول یہ ہے کہ ایاک سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا تعظیم کی وجہ سے مقدم کر دیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اہتمام کی وجہ سے مقدم کیا گیا، کیونکہ قاری کے مقصود اعلیٰ جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، جو متصف ہے صفات جمالیہ اور جلالیہ کے ساتھ۔ اور جب ذات باری تعالیٰ مقصود اعلیٰ ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے زبان سے اسی کا ذکر ہو، اور سب سے پہلے قلب میں اسی کا خیال آئے اور اسی کا حضور ہو، اور جوارے سے اسی کے روبرو ذلت ظاہر ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے تو یقیناً محتم بشان ہے، پس اہتمام کی وجہ سے ایاک کو مقدم کر دیا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ایاک کو اس لیے مقدم کر دیا تاکہ حصر پر دلالت کرے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ تقدیم ما حق تاخیر یفید الحصر، کہ اس چیز کو مقدم کرنا جس کا حق مؤخر ہونے کا ہو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ اس جگہ چونکہ حصر کے اندر خفا تھا، اس لیے رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو پیش کیا۔ آپ نے معنی بیان فرمائے کہ نعبدو کا ولا نعبد غیرک، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے غیر کی عبادت نہیں کرتے۔ اور وجہ خفا ابن حاجب کا یہاں حصر سے انکار کرنا ہے، کیونکہ ابن حاجب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مخاطب یہاں پر مومنین ہیں، اور مومنین نہ تو باری تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرتے تھے، لہٰذا قصر افرادی بھی نہیں ہو سکتا، اور باری تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی تنہا معبود نہیں مانتے تھے، لہٰذا قصر قلبی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جب دونوں قسم کے قصر نہیں ہوں گے تو گویا سرے سے حصر ہی نہیں ہوگا۔ تو ابن حاجب کے قول سے جو خفا پیدا ہو گیا تھا، حضرت ابن عباس کے قول کو پیش کر کے اس خفا کو دور کیا گیا، بہی طور پر کہ یہاں حصر حقیقی ہے، اور حصر حقیقی رد خطا کا تقاضا نہیں کرتا، لہذا ابن حاجب کا قصر قلبی اور افرادی کے نہ ہونے کی وجہ سے بالکل حصر کا انکار کر دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ حصر حقیقی ہے۔ اب مانا ہوں گے کہ تیرے علاوہ سب سے اعراض کر کے تیری عبادت کرتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ تمام کائنات کا مبدا ہے، اور جب مبدا کائنات ہے تو وجود کے اعتبار سے مقدم ہوگا، لہٰذا ذکر میں بھی مقدم کر دیا تاکہ وجود ذکری وجود طبعی کے موافق ہو جائے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ ایاک کو مقدم کر کے عابد کو اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ اولاً اور بالذات جو ہے وہ نظر معبود پر ہونی چاہیے، عبادت پر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، معبود سے منتقل ہو کر عبادت کی طرف صرف اس حیثیت سے نظر آنی چاہیے کہ یہ ایک نسبت اور تعلق ہے جو ہمارے اور معبود کے درمیان اس حیثیت سے ہے کہ جو نظر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہم سے صادر ہو رہی ہے۔ اور اس پر تنبیہ کی وجہ یہ ہے کہ عارف کو درجہ وصول تک پہنچانا مقصود ہے، اور وصول اسی وقت متحقق ہو سکتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ سے ملاحظہ میں بالکل مستغرق ہو جائے اور اپنی اور دوسروں کی ذات و احوال سے بالکل غائب ہو جائے۔ ہاں، اگر احوال پر نظر بھی ہو تو اس حیثیت سے ہو کہ احوال میں بھی ذات باری تعالیٰ کا ملاحظہ ہو، اور اپنے اور اپنے غیر سے غائب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اپنی ذات و احوال و غیر کے ذات و احوال اللہ تعالیٰ کی طرف ملتفت ہونے سے غافل نہ کریں، بلکہ یہ ان تمام چیزوں سے غافل ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور اسی کو ایک شاعر نے بھی اپنے شعر میں بیان کیا کہ خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی و مسواک فی قلبی فأین تغیب، کہ تیرا خیال تو میری آنکھوں میں ہے اور تیرا ذکر میری لبوں پر ہے اور تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے، تو تم کہاں سے غائب رہو گے؟ چونکہ وصول کی بنیاد استغراق پر ہے، اور استغراق حاصل ہوتا ہے اپنی ذات سے غائب ہو کر صرف ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے اس کلام کو جو تعاقب کفار کے وقت حضرت صدیق اکبر کی تسکین قلب کے لیے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس کو فضیلت دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کلام پر جو تعاقب فرعون کے وقت بنو اسرائیل کی گھبراہٹ کو زائل کرنے کے لیے دریائے نیل کے کنارے پر پہنچ کر فرمایا تھا کہ ان معی ربی سیہدین۔ وجہ فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے معیت کو بیان کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو مقدم کر کے اور اپنی ذات کو مؤخر کر کے،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معیت کو بیان کیا مگر انہوں نے جزء اول میں اپنی ذات کو مقدم کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو مؤخر کر دیا۔ اس نقطہ کے پیش نظر رکھتے ہوئے محققین نے فرمایا کہ انعام کے وقت جس شخص کی نظر منعم پر ہوتی ہے نعمت پر نہیں ہوتی، تو مصیبت کے وقت اس کی نظر مصیبت ڈالنے والے پر ہوتی ہے، مصیبت پر نہیں ہوتی۔ تو مصیبت کے وقت پر صبر کر لیتا ہے اور سعادت کے درجہ پر فائز ہو جاتا ہے، بخلاف اس شخص کے کہ جس کی نظر نعمت پر ہوتی ہے تو مصائب کے وقت مصیبت پر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ذات باری تعالیٰ کا انکار کر دیتا ہے اور شقاوت کے گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو ضرور رجسٹر پہ لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ایاک کو مفعول کو اپنے عامل پر مقدم کرنے کی وجہ تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ایسا کون سا شعر ہے جو مصنف نے آج کے سبق میں پیش کیا اور کس بات پر کیا، اس کو بھی لکھ کر اس کی تشریح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔